اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام، احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنے دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی مغفرت کر دی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو اللہ مغفرت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اس کی زبان پر کلمہ طیبہ کو جاری فرماتے ہیں، اور اللہ جس کی مغفرت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ان کے قدموں کو ایسے ذکر کی مجلسوں کی طرف اٹھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ایسی مجلسوں میں بٹھایا ہے جس مجلسوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے، فرشتے کی ندا ہے کہ مجلس میں بیٹھنے والیوں بیٹھنے والوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اللہ، ایک بندہ ایسا تھا، ایک بندی ایسی تھی جس کی نیت تیرے ذکر کی نہیں تھی، وہ تو صرف تماشائی بن کر آئی تھی اور دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے، میرے فرشتے، یہ مجلس اتنی بابرکت ہے کہ اس کا تماشائی بھی مغفرت سے محروم نہیں۔ اس لیے دعا فرمائے اللہ پاک مجھے اور آپ کو بار بار اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، دیکھو اللہ پاک نے بہت مختصر سے وقت کے لیے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اور بہت اونچی ذمہ داری دے کر بھیجا ہے۔ زندگی تو بہت تھوڑی ہے اور زندگی تو بہت چھوٹی ہے، اور زندگی تو 60 70 80 سال کی ہے، لیکن کام بہت بڑا ہے۔ اور کام یہ ہے کہ ہماری جو مرنے کے بعد کی زندگی آنے والی ہے، لامحدود زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس کا کوئی انتہا نہیں ہے، جس کا کوئی منتہا نہیں ہے۔ اس زندگی کو بنانا، اس زندگی کو سنوارنا، اور اس زندگی میں جو چیزیں کام آنے والی ہے اس کو یہاں سے تیار کرنا، یہ میری اور تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ صرف گزار لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، زندگی کے دن پورے کر لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ یہ تو میری بہنوں جانور بھی کر رہے ہیں، پرندے بھی کر رہے ہیں، چرندے بھی کر رہے ہیں، درندے بھی کر رہے ہیں، کہ ان کے سامنے ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کو گھاس مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں، گوشت مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں، اپنی ضرورتیں یہ پوری کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی پوری کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے سامنے آخرت نہیں ہے، ان کے سامنے مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے، ان کے سامنے قیامت نہیں ہے، ان کے سامنے جنت اور جہنم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ مرنے کے بعد ان کو مٹی بنا دیں گے۔ مسئلہ میرا اور آپ کا ہے، مسئلہ انسانوں اور جناتوں کا ہے کہ انسان اور جنات ہمیشہ سے ہے تو نہیں، لیکن اب رہیں گے ہمیشہ۔ یہ مسئلہ سمجھ لینا کہ ہمیشہ سے ہے تو نہیں، لیکن اب میں اور آپ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دنیا کی زندگی پوری ہو گئی، موت کے ساتھ مرنے کے بعد کی زندگی شروع ہوگی، جو کروڑاں کروڑ سال کی زندگی، ارباں ارب سال کی زندگی، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کا کوئی منتہا نہیں۔ اب وہاں کی تیاری کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمارے بمبئی کے ایک ساتھی بڑی عجیب بات کہتے تھے یہاں کی کرنسی روپیہ ہے، قبرستان کی کرنسی اعمال ہے۔ اور آگے فرماتے تھے ہندوستان کی کرنسی عربستان میں نہیں چلتی تو قبرستان میں کیسے چلے گی؟ یہاں کی کرنسی نہیں، کرنسی تو وہاں کی چاہیے۔
جو موت کے بعد میرے اور آپ کے کام آنے والی ہے، اور ہم سب جانتی ہیں کہ میرے اور آپ کے کام آنے والی چیز صرف اور صرف اعمال ہے، اور اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا مدار ایمان پر ہے۔ بغیر ایمان کے میری بہنوں کوئی عمل خیر معتبر نہیں ہے، بغیر نیت کے کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ ہر عمل کا مدار اس کی نیت پر ہے، اور ہر عمل اس کے یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دلوں میں یقین کو پیدا کرنا، جو ایمان کا اولین تقاضا ہے، کہ اپنے دلوں کو اللہ کے غیر سے پاک کرنا، اپنے دلوں کو اللہ کے غیر سے پاک کرنا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نفع نقصان عزت ذلت موت حیات بیماری صحت ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ ہی ہمارے مالک ہے، اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ ہی ہمارے رازق ہیں، اللہ ہی ہمارے مشکل کشا ہے، اللہ ہی ہمارے حاجت روا ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر اور زندگی کی ہر سطح پر ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کی قسم اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کہ ایک تو اللہ کا اقرار اور ایک اللہ کے غیر کا انکار۔ بقول مفتی فیضان صاحب کے، جب تک اللہ کے غیر کا انکار نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ کا اقرار ہی نہیں ہوگا۔ بڑی عجیب بات فرمایا جب تک مصنوع کا انکار نہیں ہوگا صانع کا اقرار نہیں ہوگا۔ جب تک مصنوع کا انکار، بنی ہوئی چیزوں کا انکار، اس وقت تک بنانے والے کا اقرار نہیں آنے کا۔ کہ مصنوع کا انکار صانع کا اقرار ہے، اور مصنوع کا اقرار صانع کا انکار ہے۔ کہ جیسے اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، قسم خدا کی میری بہن اللہ صمد بھی ہے۔ جتنی اللہ کی وحدانیت ہے اتنی اللہ کی صمدیت ہے۔ کہ یہ بات تو ادھوری ہے کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ تو کرتے ہیں بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی کے محتاجگی کے، بغیر کسی کے مشورے کے۔ ان کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، ان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ وہ خالق اسباب بھی ہیں اور وہ مسبب الاسباب بھی ہیں، کہ وہ اسباب پیدا کر کے بھی کر سکتے ہیں اور وہ بغیر کسی سبب کے بھی کر سکتے ہیں۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، 40 دن تک بغیر کسی سبب کے پالا، مسبب الاسباب ہیں وہ۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں مارنے پر زمین سے پانی نکالا، وہ خالق اسباب بھی ہیں، کہ وہ جب چاہتے ہیں اسباب پیدا کر دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں بغیر سبب کے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ وہ کسی کے محتاج نہیں، قسم خدا کی کسی کے محتاج نہیں۔ وہ اپنی صفات میں بھی اکیلے ہیں، اپنی ذات میں بھی اکیلے ہیں۔ کوئی ایسی صفت نہیں ہے جس میں وہ کسی کے شریک ہوں۔ وہ خالق ہیں، بنانے والے ہیں، انہوں نے سب چیز بنائی ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ تھاٹے مارتا ہوا سمندر، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ سب میرے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان کو اللہ نے بنایا ہے، یہ مخلوق ہے، اور اللہ ان کے خالق ہے میری بہنوں۔ اور مخلوق قدم قدم پر خالق کی محتاج ہوتی ہے، اور خالق کسی موڑ پر مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ اصول ہے۔ بنی ہوئی چیز ہمیشہ بنانے والے کی محتاج ہوتی ہیں۔
علم غیب یہ اللہ کی صفت ہے، اکیلے اللہ علم غیب کے مالک ہیں، وہ جسے چاہتے ہیں علم دے دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں علم چھین لیتے ہیں۔ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے چلا ہے اور یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں، اور اللہ نے علم دیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی کرتے میں سے، کہ اللہ نے علم دیا تو کنعان میں بیٹھ کر مصر کا علم ہو گیا۔ اور وہی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو محلے کے کنویں میں ڈالا تھا، اسی گاؤں میں ڈالا تھا، اور یعقوب علیہ السلام پورے گاؤں میں تلاش کر رہے ہیں مگر علم نہیں ہے کہ میرا بیٹا اس کنویں کے اندر ہے۔ یہ دلیل ہے علم کے دینے والے بھی اللہ ہیں، اللہ علم رکھنے والے بھی اللہ ہیں۔ ایسے میری بہن اللہ کی ایک ایک صفت میں غور کرو، اللہ کیسے مالک ہے، اللہ کیسے خالق ہیں، اللہ کیسے رازق ہیں، رزق دینے والے اللہ ہیں۔ کہ وہ پیر ذوالفقار صاحب دامت و برکاتہم قصہ سنا رہے تھے کہ ہمارے ملک میں ایک آدمی شو پیس کا پتھر لایا جس کو ٹیبل پہ رکھتے ہیں شو کے لیے، اور کئی سالوں تک وہ پتھر اس کے ٹیبل پہ رہا۔ ایک مرتبہ گھر میں جو ملازمہ تھی صاف صفائی کرنے والی، اس نے جھٹکنی سے جھٹکا اس کو، اور اس کی وجہ سے وہ پتھر گرا اور پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور جب پتھر کے 2 ٹکڑے ہوئے تو اس پتھر کے اندر سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا جس کے منہ میں ہری پتی تھی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ رازق ہے، پتھر کے اندر کے کیڑے کا علم اللہ کو ہے، اور اس پتھر کے اندر کے کیڑے کی روزی کے پہنچانے والے رزاق بھی اللہ ہیں۔ اللہ علیم بھی ہے، اللہ خبیر بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے۔ علیم کہتے ہیں علم والے کو، جاننے والے کو، بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، اور خبیر کہتے ہیں خبر رکھنے والے کو، کہ کالے رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چلتی ہے، اللہ بصیر ہے، اس کالی چونٹی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ علیم ہے، اس کی ساری ضرورتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ خبیر ہے، اس کے دل میں وسوسہ جو پیدا ہوتا ہے اور جو سوچتی ہے وہ چھوٹی سی چھوٹی، اللہ کو میری بہنوں اس کی بھی خبر ہے۔ کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کے خوب مذاکرے کرو، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں سے، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں۔ صبح شام میری بہن ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو، اللہ کی بڑائی سے ہمارے دل معمور ہو۔ یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، کیونکہ بھیجنے سے پہلے اللہ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد بھی سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ بھیجنے سے پہلے کہا، اور بھیجنے کے بعد جب واپس آئے تو پہلا سوال یہی، ارے بتاؤ تمہارا پالنے والا کون ہے؟ تم نے اپنا پالنے والا اپنے شوہر کو سمجھا، اپنا پالنے والا اپنے بچوں کو سمجھا، اپنا پالنے والا اپنے بھائی کو سمجھا، اپنا پالنے والا اپنے بیٹے کو سمجھا، یا پھر اپنا پالنے والا اپنے اللہ کو سمجھا؟ ہر موقع پر میری بہن، ہر ضرورت کے وقت مخلوق کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ دیکھو خالق کیسے انتظام کرتا ہے۔ ارے اللہ انتظام کریں گے، اور ایسا انتظام کریں گے ہم اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ کہ ہمارے بمبئی کی ایک مستورات کی کارگزاری، وہ تعلیم وغیرہ میں جاتی تھی،
اور اس نے ایمان کی باتوں کو سنا ہوا تھا اور ایمان کی باتوں کو سمجھا ہوا تھا اور اپنے دل میں طے کر چکی تھی کہ مجھے ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے، ایک مرتبہ اتفاق سے گھر میں شکر ختم ہو گئی۔ اب اس نے سوچا میں کیا کروں؟ کہا لاؤ فون کر کے اپنے شوہر کو کہہ دوں، آتے آتے شکر لیتے آئیں گے۔ لیکن فوراً دل میں بات آئی کہ نہیں، میرا پالنے والا تو شوہر نہیں ہے، میرا پالنے والا تو اللہ ہے، میں تو اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دل میں وسوسہ آیا، نہیں جی کہہ دوں، نہیں تو ناراض ہو جائیں گے۔ پھر رکھ دیا، پھر اٹھا لیا، پھر رکھ دیا، 2-3 مرتبہ اپنے دل کو سمجھا لیا۔ جب شام کو شوہر اب گھر پر واپس آیا اور دروازے کی بیل بجائی، اس نے جا کر اپنا دروازے کو جب کھولا تو حیران ہو گئی، کیونکہ شوہر کے ہاتھ میں شکر کی تھیلی تھی۔ اس نے کہا ارے آپ یہ شکر کیوں لے کر آئے؟ کس نے منگائی شکر؟ اس نے کہا کسی نے نہیں منگائی، لیکن آج میں راستے سے آ رہا تھا تو راستے میں شکر بک رہی تھی اور سستے میں مل رہی تھی، میں سوچا 1-8 کلو لیتا چلوں، اس لیے میں نے 1 تھیلی 1 کلو کی شکر کی لے لی۔ اب بتاؤ اس عورت کا یقین اللہ کی ذات پہ کیسے بنا؟ کریں گے اللہ ہی، کریں گے اللہ ہی، مگر ہم اپنے دلوں میں اس بات کا یقین بٹھائیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جیسے صحابیہ عورتیں ہر معاملے میں اللہ سے اپنا تعلق جوڑتی تھی، اور ایسا معاملہ اللہ کے ساتھ ان کا مضبوط تھا کہ میں اور آپ حیران ہو جائیں۔ ہر معاملے کو اللہ سے، میری بہنوں، انہوں نے حل کرایا۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق زہار دے دی۔ پہلے زمانے میں ایک طلاق زہار ہوتی تھی کہ شوہر اپنی بیوی کو کہہ دے تو میری ماں کے برابر، تو طلاق ہو جاتی تھی۔ خولہ بنت ثعلبہ کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی۔ یہ دوڑی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آئی اور رونے دھونے لگی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی مجھ پر ظلم ہو گیا، اے اللہ کے نبی مجھ پر غضب ہو گیا، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، میرے 5-6 بچے ہیں، میری عمر ڈھل چکی ہے، اب مجھ سے نکاح کون کرے گا؟ آپ میرے بارے میں فیصلہ فرمائیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی اللہ کے نبی کے سر میں میں تیل لگا رہی تھی اور اللہ کے نبی کا سر میری ران پر تھا اور میں اللہ کے نبی کے سر کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی، اور وہ خولہ بیٹھ کر رونے لگی اور اللہ کے نبی سے فریاد کرنے لگی۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ تو ہو چکا، اب اس کو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب اللہ کے نبی نے ہاتھ ادھر کر دیے تو خولہ نے یوں کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نہیں سنتے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں اپنے اللہ کو سناتی ہوں۔ اور امی عائشہ کہتی ہیں وہ اللہ سے متوجہ ہو کر اللہ سے مانگنے بیٹھ گئی اور اللہ سے کہنے لگی اللہ مجھے انصاف کر دیں، اے اللہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، مجھے انصاف دلا دیں۔ کہتے تھوڑی دیر میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا اللہ کے نبی کا سر بھاری ہو گیا، اور اللہ کے نبی پر جب وحی اترتی تھی تو اللہ کے نبی کا بدن بھاری ہو جاتا تھا۔ امی عائشہ کہتی کبھی کبھی میرے ران پر اللہ کے نبی کا سر ہوتا تو اتنا سر وزنی ہو جاتا کہ میری ران ٹوٹنے لگتی۔ میں نے فوراً خولہ کو کہا خولہ چپ ہو جا، وحی نازل ہو رہی ہے، جبرائیل آ چکے ہیں۔ اور خولہ اپنے دعا میں کہنے لگی اے اللہ جبرائیل تو آ چکے ہیں مگر یہ وحی میرے حق میں اترنی چاہیے، میرے خلاف نہ اتار۔ اے اللہ یہ وحی میرے حق میں اترنی چاہیے، میرے خلاف نہ اتارنا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کو وحی پوری ہو گئی اور اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا خولہ خولہ بشارت ہو، خولہ خوشخبری ہو، اللہ نے تیری بات سن لی۔ اور آگے بتاؤں 28 اور 12 جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ شروع ہونے والی آیت خولہ کے بارے میں ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ارے اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں تجھ سے جھگڑ رہی تھی اور اپنے اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، ارے اللہ نے سن لی اس عورت کی بات۔ اور آگے کی آیتوں میں اللہ نے طلاق زہار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ کیسا تعلق ہوگا اللہ سے، اور کیسے اللہ کے پاس اپنے فیور میں اور اپنے حق میں وہ عورتیں فیصلہ کرواتی تھی۔ ایک
ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے زمانے میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، مسجد نبوی سے باہر نکلے، ایک بوڑھی عورت آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے اصحابہ کے ساتھ تھے، اس عورت نے آواز دی اے عمر، حضرت عمر جا کر ہاتھ باندھ کر اس عورت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت کچھ دیر تک کہتی رہی اور دھوپ بہت تیز تھی، صحابہ کو بڑا ناگوار ہوا کہ اس بوڑھی عورت نے امیر المومنین کو روک کر رکھا ہے اور امیر المومنین کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ باندھ کر اس کی سنتے رہے، اور جب اس کی بات پوری ہو گئی اور وہ چلے گئی تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے۔ کسی نے کہا ہے امیر المومنین، اس بوڑھی عورت کی بات اتنے دھیان سے سننے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالا، اس نے ہم کو بھی تکلیف میں ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ ارے یہ خولہ ہے، خولہ، 7ویں آسمان پر اس کی بات تو اللہ سنتا ہے۔ امیر المومنین کی کیا طاقت ہے کہ خولہ کہیں اور امیر المومنین اس کی بات کو نہ سنیں؟ ایسا تعلق اللہ سے بنے میری بہنوں، ایسا یقین، ایسا ایمان بنے ہمارا۔ یہ کوئی باتیں نہیں ہیں اور یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں اور یہ کوئی قصص نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس حقیقت پر اپنے آپ کو لانا ہے۔ وقت تو لگا لیا، چلے بھی لگ گئے، 2 مہینے بھی لگ گئے، ارے سہروزہ بھی لگ گئے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کے یہاں اجر ہمارا پکا ہو گیا۔ لیکن میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، جس راستہ چلنے والے کو اپنی منزل کا پتہ نہ ہو، ارے وہ اپنی منزل پہ کب پہنچے گا؟ منزل پتہ ہو تو دھیرے دھیرے چل کر بھی پہنچ جائیں، کچھوا بھی پہنچ جائیں، اور منزل پتہ نہ ہو تو خرگوش بھی نہ پہنچ سکے۔ اس کے لیے میری بہنوں، یہ ہماری منزل ہے، یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑے، اللہ کا غیر ہمارے دلوں سے نکلے، اللہ کا غیر ہمارے ذہنوں سے نکلے، ہم اللہ سے اپنے سارے مسئلوں کو حل کرانے والی بنیں۔ کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، 2 رکعت پڑھ کر چکی چلوائی ہے اور چکی میں سے آٹا نکلوایا ہے، اور گھر کے سارے برتن آٹے سے بھرے ہیں، اور پھر آخر میں جا کر چکی کا پاٹ اٹھایا، چکی بند ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی کے پاس کارگزاری پہنچی، اللہ کے نبی نے فرمایا اے فلانے، اگر تیری عورت اور تیری بیوی اور تیری زوجہ اس چکی کا پاٹ نہ اٹھاتی، اللہ کی قسم قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا۔ کیسا اللہ سے لینے والی اور کیسا اللہ کے خزانوں سے میری بہنوں براہ راست فائدہ اٹھانے والی تھی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، یہ چیز اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی سمجھایا کرتے تھے، جب صحابہ کو تکلیفیں آتی اللہ کے نبی سمجھاتے ہیں، ارے تم کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، پچھلی قوموں کو تو ایمان کے خاطر دیگ میں ڈال کر پکایا گیا ہے اور زندہ کھال اتاری گئی ہے اور کینچیوں سے بدن کو کاٹا گیا ہے۔ اللہ کے نبی معراج پر جا رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہم السلام جمع ہیں، اور اللہ کے نبی نے ان کی امامت کی اور 2 رکعت پڑھی، اور اللہ نے اپنے نبی کے سر پر امام الانبیاء کا تاج رکھا، اور وہاں سے جبرائیل اپنی براق پر لے کر اللہ کے نبی کو آسمان کی طرف اٹھے ہیں۔ کہتے جیسے مصر سے براق اٹھا ہے، جنت کی خوشبو آئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا یہ جنت کی خوشبو اس قبر سے آ رہی ہے جو قبر فرعون کی باندی کی ہے۔ کہا اس کی کیا تفصیل ہے؟ کہا فرعون کے دربار میں ایک باندی تھی جو مسلمان ہو گئی تھی، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی اور اپنا رسول مانتی تھی۔ جب فرعون کو پتہ چلا، فرعون نے اس کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا انا ربکم الاعلی، ارے میں تیرا رب ہوں، میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا مالک ہوں، تو کس کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکی۔ اس نے کہا چھوڑ دے ورنہ جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس نے کہا جان دے سکتی ہوں، اس نے کہا جان دے سکتی ہوں پر ایمان نہیں دے سکتی۔ بہت سمجھایا، ماننے کو تیار نہیں ہوئی۔ آخر میں اس کی 2 بچیاں تھیں، ایک بچی 6 سال کی اور ایک بچی 2 سال کی، دونوں کو بلایا۔ ماں اصل میں بچوں کے سامنے
ढीली पड़ जाती हैं और बच्चों के सामने कमज़ोर पड़ जाती हैं। उसने सबसे पहले 6 साल की बच्ची को उठाया और देग मंगाकर उसमें तेल डलवाया और तेल को आग पर रखवाकर तेल को खोलने लगा और तेल जब उबलने लगा तो उसने 2 टांगे पकड़कर वो 6 साल की बच्ची को तेल में डाल दिया। वो बच्ची जब तेल के अंदर गई तो वो तो पकोड़ा बन गई और उसके तो बदन की हड्डियां अलग हो गई, गोश्त गल के गिर गया। माँ की आंखों से आंसू निकल गए और माँ घबरा गई। थोड़ी देर के लिए माँ के कदम डगमगा गए, लेकिन अल्लाह की मदद आई, फौरन अपने आप को संभाला। फिरौन ने कहा, बोल क्या कहती है? ये बच्ची तो चली गई, अब दूसरी का नंबर है, ईमान छोड़ दे, मूसा अलैहिस्सलाम के रब को छोड़ दे, मुझ पर ईमान ले आ, तेरी जान बख्श दूंगा। उसने फिर कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं ईमान नहीं दे सकती। अरे जान दे सकती हूँ। 1.5 साल की बच्ची को उठाया, छोटी बच्ची, दूध पीती बच्ची माँ के करीब होती है। एक माँ जानती है उसके दिल में बच्चियों का क्या दर्द होता है, बच्चों का क्या दर्द होता है। कहते थोड़ी देर में छोटी बच्ची को उसके हाथ से छीना और उसको भी कढ़ाई में डाल दिया। वो बच्ची भी कढ़ाई में चली गई। माँ की चीख निकल गई, आसमान की तरफ देखा, अल्लाह से मदद मांगी, फौरन कहते कढ़ाई में से उस बच्ची की रूह निकली और आसमान की तरफ गई और अपनी माँ को कहती हुई गई, अम्मा ईमान मत छोड़ना, थोड़ी देर की बात है, जन्नत में मैं और तू साथ में होंगी। फिरौन ने फिर कहा कि अब तुझे भी मार दूंगा। कहा मार दे। कहा अच्छा ये बता तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो? कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि इस कढ़ाई में से तुझे हमारा बदन तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा और मेरी बच्चियों की चंद हड्डियां मिल जाएगी। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी हड्डियों को और मेरी बच्चों की हड्डियों को एक ही कब्र में दफन करना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे, ए अल्लाह के नबी, ये जन्नत की खुशबू उसी बांदी की कब्र से आ रही है जिस कब्र के अंदर उस बांदी की और बांदी की बच्चियों की हड्डियां दफन है। कि ईमान ऐसे नहीं मिलता मेरी बहनों, ईमान को तो बनाना पड़ता है और ईमान के लिए तो अपने आप को खपाना पड़ता है और ईमान के लिए अपने आप को अल्लाह के रास्ते में फिराना पड़ता है और अल्लाह के रास्ते की ठोकरें खानी पड़ती है। जब दर बदर की ठोकरें खाओगी, 2 दिन इस घर में 2 दिन उस घर में, कभी यहाँ कभी वहाँ, जब अल्लाह के दीन के खातिर तुम अपने घर बार को छोड़ोगी और अल्लाह के दीन के खातिर अल्लाह की बंदियों से मिलोगी और अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की बड़ाई समझाओगी, तो जैसे हमारी गुजराती में कहते हैं ना, राधनिया कोई दिवस भूखा नहीं मरे, ऐसे ईमान की दावत देने वाला कभी महरूम नहीं रहता। अल्लाह उसको जरूर ईमान दे देते हैं, अल्लाह उसे ज़रूर यकीन दे देते हैं, मगर शर्त है मेरी बहन, अल्लाह की बड़ाई को बोलना सीखो, अल्लाह की कुदरत को बयान करना सीखो। ताज्जुब की बात है, एक मुसलमान औरत कपड़े की बड़ाई तो बयान कर सकती है, चप्पल की बड़ाई तो बयान कर सकती है, जेवर की बड़ाई तो बयान कर सकती है, मगर उसी अल्लाह की बंदी से कहो, अरे जिस अल्लाह ने तुझको पैदा किया, जिस अल्लाह ने तुझे दुनिया में बनाया, अरे तू उस अल्लाह की थोड़ी देर बड़ाई बयान कर दे। वो कहती ना ना ना, मुझे ना आवे, मुझे नहीं आता। अरे ताज्जुब की बात है मेरी बहनों, दुनिया की चीज़ों पर मेहनत करती हो, चीज़ों की बड़ाई समझ में आ गई, चीज़ों की ताकत समझ में आ गई, चीज़ों की कीमत समझ में आ गई। आज हमने अपने ईमान पे मुज़ाकरे नहीं किए, ईमान की बड़ाई को बयान नहीं किया, तो देखो तो सही, आज हमें ईमान समझ में नहीं आ रहा। आज पूरी दुनिया में शिर्क फैला हुआ है, पूरी दुनिया में अल्लाह के गैर को बोला जा रहा। मुसलमान गैर की बात नहीं कर रहा, मुसलमान यूँ कहता है, अरे पैसा हो तो काम बनेगा, ओहदे हो तो काम बनेंगे। आज के सबसे बड़े दुश्मन माएँ हैं जो अपने बच्चों के कानों में जहर घोलती है। हाँ, आज की माएँ दुश्मन है, दुश्मन बच्चों की, ये इनके कानों में जहर घोलती हैं। बेटा पढ़ लो, लिख लो, तुम बड़े आदमी बन जाओगे, अच्छी सैलरी होगी, अच्छा पैसा होगा, अच्छा मकान होगा, अच्छी गाड़ी होगी, लोग तुम्हें सलाम करेंगे, माशरे में तुम्हारी इज्जत होगी, खानदान में तुम्हारे जो है वैल्यू होगी। अब वो बच्चा बचपन से एक ही बात समझ रहा, एक ही बात सुन रहा, उसके कानों में जहर की तरह एक ही बात घोली जा रही, पैसा 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 पैसा, और उसका ये असर हो रहा कि उसी पैसे के लिए ये अपने माँ बाप का गला काटने तक तैयार है, उसी पैसे के लिए ये अपने भाई और बहनों को खून करने के लिए तैयार है। जाकर खबरें पढ़ो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। चंद छीतड़ों के खातिर और चंद ठीकरों के खातिर रिश्तेदारियों की धज्जियां उड़ाई जा रही। ये जहर भरा है अपने बच्चों के दिलों में।
اس کو یہی بات بچپن سے سمجھائی، پیسہ پیسہ پیسہ۔ اب وہ پیسے کا ایسا پجاری بن گیا۔ ہاں، ہمارے علاقے کی کارگزاری، ایک بچہ افریقہ گیا اور افریقہ جا کر اس نے اپنے ماں باپ کو افریقہ بلوایا اور بلا کر 2.5 مہینے اپنے ساتھ رکھا، اور 2.5 مہینے کے بعد وہاں مقامی جو باشندے ہوتے ہیں جس کو ہم افریقن کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے اس نے اپنے ماں باپ کا خون کروایا اور ہندوستان کی زمین بکوائی۔ اس کو بعد میں پوچھا کہ کیوں مروایا؟ اس نے کہا میرے ماں باپ جو ہے زمین بیچنے نہیں دے رہے تھے، تو میں کیا کروں، مجھے افریقہ میں دھندا کرنا تھا، اس کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کو بلا کر ان کا خون کروا دیا۔ یہی ہوگا جب تم اپنی اولادوں کو غلط راہ پہ ڈالو گی اور جب اپنی اولادوں کو غلط یقین سکھاؤ گی، میری بہنوں انجام یہی ہوگا۔ اس لیے اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے یہ بات سارے عالم میں کہی جا رہی، ایک تو ہر گھر میں تعلیم کو شروع کرو، دوسرے ہر گھر میں مستورات کی جماعت کو اتارو۔ حضرت فرمانے جب تک گھروں میں مستورات کی جماعتیں نہیں اترے گی، اس وقت تک ایک مسلمان عورت کے 24 گھنٹے آپ کے سامنے نہیں آنے کے۔ مسلمان عورت کی نماز، مسلمان عورت کا ذکر، مسلمان عورت کا سیکھنا سکھانا، مسلمان عورت کے شب و روز آپ دیکھو گے کہ مسلمان عورت کس طرح دن میں رہتی ہے، کس طرح راتوں میں رہتی ہے، کس طرح مصلے پر رہتی ہے، کس طرح بستروں پر رہتی ہے۔ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر دیکھنا ہو تو اس کو اپنے گھر میں جماعتوں کو 24 گھنٹے کے لیے، 48 گھنٹے کے لیے اپنے گھروں میں اتارو۔ یہ مقصود ہے میری بہنوں۔ اور اپنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ روزانہ بلا ناغہ ہو، 6 صفات کے مذاکروں کے ساتھ ہو۔ صرف 2 حدیث پڑھ لینے سے دین نہیں آتا۔ ہاں سنو، صرف چند حدیثیں سنا لینے سے دین نہیں آتا، بلکہ اہتمام کے ساتھ قرآن کا حلقہ، اس کے بعد کتابی تعلیم، اس کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ، اور اس کے بعد 6 نمبر پر تشکیل، اور تشکیل کے بعد آئندہ کل کا مشورہ۔ ان 5 اعمال کے ساتھ جن گھروں میں تعلیم زندہ ہوگی، اللہ غیب سے اس گھر میں دین کے آنے کے راستے کھولیں گے، اور جتنی بے حیائی، بے شرمی، ننگا پن جن راستوں سے جا رہا ہے، اللہ کی قسم اللہ ان سوراخوں کو بند کرے۔ مگر شرط ہے روزانہ آدھا گھنٹہ، کم سے کم پونا گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے گھروں میں اللہ کی بڑائی کریں۔ میری بہنوں، آج ہمارے گھروں میں اعمال نہیں ہیں، آج ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے، جس کی وجہ سے بے دینی ہمارے گھروں میں راج کر رہی، جس کی وجہ سے شیاطین ہمارے گھروں میں ہیں، جو آپس میں جھگڑے کرواتے ہیں، آپس میں رخنہ ڈالتے ہیں، آپس میں کینہ ڈالتے ہیں اور آپس میں رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ اور ہم جاتی ہیں کسی عامل کے پاس اور وہ کہہ دیتا ہاں وہ تمہاری فلاں بھابھی نے، اور وہ تمہاری فلاں پھوپھی نے، اور وہ تمہاری فلاں خالہ نے تمہیں کھلا دیا ہے، پلا دیا ہے۔ اب زندگی بھر کے لیے دشمنیاں کھڑی ہو جاتی۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، کسی کے کھلانے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کے پلانے سے کچھ نہیں ہوتا، ارے کسی کے تعویذ گنڈے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، بولے مول صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری روزی کسی نے بند کر دی۔ ایک عامل کے پاس گیا، انہوں نے مجھے کہا 3000 روپے لگیں گے، میں بندش کھول دوں گا۔ میں نے کہا واہ رے واہ، اللہ تو چھٹی پہ چلے گئے۔ ایک مخلوق تیری روزی بند کر دیتی ہے اور دوسری مخلوق تیری روزی کو کھول دیتی ہے، گویا تو نے اپنا رزاق تو مخلوق کو بنا لیا۔ جبکہ قرآن کہتا ہے اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ارے اللہ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں تنگیاں کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، ارے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ تو قرآن کہہ رہا کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تو مخلوق کے چکر کاٹ رہا اور مخلوق کے دروازے پہ جا رہا۔ ایک تیری روزی کو بند کرتا ہے اور 3000 دے کر دوسرے کے پاس تو روزی کھلواتا ہے۔ ارے تو اپنے ایمان کی خیر منا، یہ دیکھ تیرے اندر ایمان بھی رہا کہ نہیں رہا۔
یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں میری بہنوں؟ جب ہمارے گھروں میں اعمال نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں شیاطین کا تسلط ہے، ہم اپنے گھروں کو فرنیچروں سے آباد کرنا چاہتی ہیں، اچھے سے اچھا فرنیچر، اچھے سے اچھی چیزیں میرے تمہارے گھر میں ہوں، ہم اس کو اپنی کامیابی کی بنیاد سمجھتی ہیں، مگر قسم خدا کی گھروں کی آبادی فرنیچر سے نہیں ہے، گھروں کی آبادی تو گھروں کے اعمال سے ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرو، صبح شام تسبیحات پڑھو، روزانہ تعلیم کرو، روزانہ بچوں کو وقت دو، بچوں کو وقت دو، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں بچوں کو وقت دو۔ ہمارے بچے تڑپ رہے ہیں، ہمارے بچے ترس رہے ہیں، ان کو کوئی وقت دینے والا نہیں ہے، ان کو کوئی اللہ کی بڑائی سمجھانے والا نہیں ہے۔ ماں اپنے موبائل پر ہے، باپ اپنے موبائل پر ہے، ماں اپنے فیس بک پر ہے، باپ اپنے فیس بک پر ہے، بچے ترس رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں۔ بہت زیادہ ضد کیا تو بھی کیا کرتی ہو؟ بچے کو کارٹون کھول کے دے دیا، بچے کو ٹامی جیری دے دیا، لے ہمارے کو حیران مت کر۔ قسم خدا کی یہ بچوں کے ساتھ انصاف نہیں، بچوں کے ساتھ ظلم ہے۔ 3 سال کے، 2.5 سال کے بچے ہمارے گھروں میں موبائل لے کر بیٹھے ہیں، احساس تک نہیں ہے ماؤں کو کہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے ان بچوں پر اور ان کے ذہنوں پر۔ لیکن یہ باتیں کہاں ملے گی؟ یہ باتیں جب ملے گی جب تم اللہ کے راستے میں نکلو گی تو تمہیں معاشرت بتائی جائے گی، معاملات بتائے جائیں گے، اخلاقیات بتائے جائیں گے، عبادت کا صحیح طریقہ بتایا جائے گا، ارے ایمان کو سمجھایا جائے گا اور ایمان کا صحیح مذاکرہ سامنے آئے گا۔ تب تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں، ہم تو شرک کے سمندر میں ڈوبے ہوئے۔ اس کے لیے میری بہنوں، ساری بہنیں اب ارادے کر لیں انشاءاللہ کہ کم سے کم 3 دن تو ہر ایک کو لگانے ہیں۔ جن کے ابھی تک وقت نہیں لگے وہ ساری بہنیں نیت کر لیں۔ دیکھو ماشاءاللہ 10-11 مستورات ہماری سہروزہ کی 2 جماعتیں آپ کے درمیان بیٹھی ہیں، ان کے بھی گھر بار ہے، ان کے بھی کاروبار ہے، ان کے بھی سارے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے بوڑھے ساس سسر کو چھوڑ کر، اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے۔ ان کو دیکھ کر نیت کریں کہ انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، نہ معلوم ہمارے چلنے پھرنے پر اللہ کسی کو ہدایت دے دے۔ بقول اللہ کے نبی کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمائے، علی تیرے کہنے سننے سے ایک آدمی بھی راہ راست پر آ جائے تو تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے اب ہماری بہنیں انشاءاللہ حلقہ لگا لیں، 2-3-4 حلقے لگ جائیں اور ہر حلقے میں جم کر تشکیل ہو، ترغیب دی جائے اللہ کے راستے میں نکلنے کی، اور گھروں کے اعمال تفصیل سے سمجھائے جائیں۔ 10-15 منٹ لگ جائے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اپنا کام پورا کریں انشاءاللہ۔ جلدی سے حلقہ لگا لیں، جو ذمہ دار بہنیں ہیں وہ جلدی سے حلقہ لگانے کی فکر کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ